اگر ہم کو نظاموں کے معاملات کے اندر میں خوبیاں، ہر لمحے خوبی ہی خوبی، ہر جہد کے ساتھ میں ہم خوبی کو سوچے، اس نظام کے اندر میں خوبیوں کو دیکھیں، خدا نہ خواستہ کسی رخ کے اعتبار سے اپنے مزاج کی غلطی کی وجہ سے یا اپنی پست ہمتی کی وجہ سے یا پھر کسی کے بہکاوے میں آ کر یا کسی اور نظاموں کو دیکھ کر، کسی اور نظاموں، اصولی اور عقل کی بات یہ ہے بیٹا کہ مثالیں ذرا گندی دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پھر دوبارہ یہ کینسر پیدا ہی ہونے نہ پائے۔ کسی کی بیوی ہے تو وہ دوسرے کے شوہر کروڑپتی لکھپتی کو دیکھ کر اگر تمہارے سامنے وہ غریب کی بیوی اگر اپنے غریب شوہر کی ناقدری کرے تو اس کے لیے تو ہلاکت ہوگی کہ نہیں، ذلت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگا دوسرا کوئی بھی کیسا، لیکن تیرے لیے تو جس کے نکاح میں ہے اسی میں تجھے ساری خوبیاں نظر آنا، میرے سر کا تاج، میرا شوہر میرے لیے دنیا کے ارب پتیوں سے بڑھ کر ہے، میرے سر کا تاج نہیں، انہوں بھی ویسے انہوں بھی ایسے تذکرہ اگر ہو رہا ہے۔ یا پھر جس بیوی کے دماغوں کے اندر بھی کہ مجھے تو یہاں پر رات نہیں ملتی، دیکھو پڑوس کے اندر میں ان کو تو اتنے تھوڑے سنا ہے، ان کو تو ایسے کپڑے، ان کو تو وہ بیوی نظر سے گرے گی کہ نہیں گرے گی؟ اور پھر وہ بیوی نظر سے گر جائے، اگر خدا نخواستہ شوہر کی نظر سے گرے تو نقصان کس کا ہوگا، پڑوسی کا یا دوسروں کا؟ اس کی زندگی برباد ہوگی۔ جو عزت سے جوار کی روٹی کھلاتا تھا، دوسروں کے گیہوں کے پراٹھوں کو دیکھ کر ایسے جوار کی روٹی کھینچ لی جائے گی، ذلیل ہو جائے گی۔ اسی طرح ان معاملات کے اندر میں، تربیت کے نظاموں کے اندر میں جب کمالات پر پہنچنے والے ہوتے ہیں تو پھر نورانی حجابات آ کر دوسرے نظاموں، کیا بھائی کیا عالماں ہیں، کہ مفتیاں ہیں، کہ کتابیں ہیں، کہ اخباریں ہیں، کیا انہوں جو بات بولے وہی صحیح ہو جاتی ہے، اپنی چلا لے رہے ہیں، وہ ہو جا رہا، یہ ہو جا رہا، تو وہاں پر سن رہا ہے خاموش۔ تو شروعات جو ہوتی ہے نا سننے سے ہوتی ہے، اس کے بعد وہ دماغ میں بیٹھتی ہے، دماغ میں بیٹھنے کے بعد میں پھر زبان پر آتی ہے بات، نہیں صحیح بات ہے نا وہ، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں عوام میں چلنے پھرنے والے، ذرا یہ چیز نظام کے معاملات میں اگر اس کے بجائے اگر ایسا ہو یا یہ اس طرح کی بات اگر کسی مرید اور خلیفہ کے ذہن میں آ گئی ہو تو توبہ کرو، اپنی منزل کو کھوٹی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں کہ سب کچھ کرو لیکن نظام میں تم کو صرف خوبی خوبی نظر آئے۔ اچھا خوبیوں والا نظام نہیں ہے، اچھا خوبی کی چکر کے اندر میں تم کو ہم نے یہ ذمہ داری کہا دی کہ یہاں پر لاکھوں آدمیوں کو نظام میں لا کر جوڑو، یا سارے غیر مسلموں کو ہمارے سے ایمان دلاؤ، یہ ذمہ داری تم کسی مرید کی گردن پر ناخن رکھے نہیں۔ محنتوں کا نظام دیے ہیں تاکہ تمہاری طلب کا اظہار، تمہاری محنتوں کا اندازہ ہم کو، تاکہ ہم بھیک مانگے اپنے غوث و خواجہ کے سامنے کہ میرے کہنے پر میرے بچے اپنے گھر کو چھوڑ کر اور اپنے مال کو قربان کر کے اور اپنے مزاج کے خلاف میں جو میں کہہ رہا ہوں وہ کر رہے ہیں، تو ہم بھیک مانگنے کے لیے عنوان ملتا ہے تمہارے لیے۔ لیکن یہ کیا شرط ہے کہ 10,000 لوگوں کو جمع کر لو، مجلس سے کر لو؟ کبھی ہم نے شرط لگائی نہیں، اور کبھی ہم نے تم لوگوں کو یہ بات کہی کہ تمہارے خاندان کے تمہارے اتنے گھر میں اتنے لوگ ہیں، سب کو لا کے بیان کیوں نہیں کروائے؟ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں کہ ہمارے معاملات کے اندر میں ان چیزوں کے اندر میں خود ہمارے آقاؤں نے ہم کو یہ ساری چیزیں بتا دی۔ تاج الاولیاء نے فرمایا کہ مجمع جمع کرنے کے معاملات کے اندر میں آپ کرو ادھر اگر ہو، تو ہم تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو لا کر فجر کی نماز میں اتنی لائن کھڑے کر دیں گے کہ تمہارے مریدوں کو ملنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا، مگر ہم کو وہ نہیں چاہیے۔ نظام کو سمجھو، نظام کی خوبیوں کو دیکھو۔ میں نہیں چاہتا، مجھے دنیا سے مطلب نہیں ہے، مجھے دنیا سے اور وہ لوگوں سے مطلب نہیں ہے۔ محنت کا میدان تو ساری انسانیت ہے، لیکن ساری انسانیت کے چکر میں کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ گود کے بچے کو کڑھائی کے اندر میں ڈال دے اور آگ میں جھونک دے۔ پیٹ کے بچے کی توقع اور چکر میں بے وقوفی ہوگی نا۔ اس لیے میرے پاس میں تو اہمیت میرے بچوں کی، میرے مریدوں کی، میرے مریدان کی ہے۔ ذمہ داری کے اعتبار سے ساری انسانیت میرے نظروں کے اندر میں ہے، لیکن پہلے نمبر پر تم لوگوں کا معاملہ کہ جو مجھ پر میرے حوالے ہوئے ہیں، ان کی اگر منزلیں کھوٹی ہو رہی ہے اور میں جیسا کہہ رہا ہوں اس کے حساب سے کرنے کو، سوچنے کو، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، اور بجائے اس کے
نظام کی ہمدردی کی چکر میں اگر کچھ اور سوچ کے کچھ اس طریقے کے ساتھ میں خدا نہ خواستہ بے اعتمادی کانوں سے سنے، اگر خوبی ہی خوبی نظر آئے تو کبھی وہ اپنے نظام کی کمی کو اپنے کانوں سے سننے کو تیار ہوگا؟ اگر ایک کمی کو کسی رخ سے رکھے گا تو 10 خوبیوں کو لا کر رکھ دے گا وہ. جو کمی ہے صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، سسرے صاحب، صالح صاحب، میرے باپ، میرے بیٹے، میرے لال، یہ رخ تیری کم نظری کی اور تیرے اس نظام میں نہ جڑنے کی وجہ سے تجھے یہ کمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس کے سامنے 10 کمالات کو بیان کر دے گا. اب جیسے چشتیہ رومالی ہم نے کی ہے، بھائی ذرا اس کا اتنا اہتمام اگر نہیں کرے تو سلسلہ بہت بڑھ جا سکتا لوگوں کو آنے کے لیے. تو پھر جو بغیر چشتیہ رومال کے ہیں وہ سلسلے اتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں کیا؟ یا جو خیرات آج میرے ان بچوں کے جو مٹھی بھر ہے ان کے ذریعے سے امت کو اور انسانیت کو مل رہی ہے. کل منچریال کا بازار بنتا وہاں کے لوگوں کی آج کی روایت یہ ہے کہ پورے منچریال میں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خانقاہ والے بس اسٹینڈوں کو دیکھو، بازاروں میں دیکھو، چشتیہ رومال والے، چشتیہ رومال والے. پیغام پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ اب کوئی مشورہ دے کہ ذرا اتنا لازم مت کرو چشتیہ رومال کو، تو اچھا تو لگے گا لیکن فوراً یہ کہے گا کہ یہ تو ہماری پہچان ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ سنا اور سننے کے بعد میں وہ دماغ میں اٹک گیا تو پھر وہ دماغ میں اٹکے ہوئے کینسر کو، ٹیومر کو اگر ختم نہیں کرا انہیں تو پھر وہ پلتا اور امپروو ہوتے پھر سوچ کے بعد میں زبان پر آنا شروع ہوتا ہے. اور ذرا اس وقت سے دیکھو وہ پیر بھائی بھی خالی چشتیہ رومال اس کو زبردستی کرے، حضرت چھڑکا دیے اور نہیں پہننے دیے، شادی کے اندر میں وہ چھڑکا دیے، اس وقت سے انہیں کٹ گیا، انہیں چڑھ گیا، انہیں چل گیا. ارے بابا انہیں چل گیا تو پھر ذمہ دار ہے، میرے اوپر ذمہ داری کیسے ہے؟ تجھے اس نظام کے اندر میں صرف خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے، خامیوں کو دیکھنے والا تو کون ہوتا ہے؟ اور خامیوں کو خدا نہ خواستہ اگر تو دکھ رہا ہے تو کتنی بڑی جرت ہے تیری کہ تجھے اپنی نماز کی تو فکر نہیں، تجھے اپنے دین کی تو فکر نہیں، اور تجھے اپنے طہارت اور وضو کی تو فکر نہیں، اور تجھے اپنے قبر کی تو فکر نہیں، اور نظام میں خامیاں نظر آئے تجھے، اور وہ بھی مرید کو، اور وہ بھی خلیفہ کو. کتنی بڑی ہلاکت اور محرومی کی بات ہے. جبکہ ان نظاموں کے معاملات کی حقیقت اس نظام کی ہے کہ اس نظام کے اندر میں مرید کامل تو صرف وہ ہے، خلیفہ نہیں، مرید کامل، کہ دنیا میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر اس کو تو اپنا نظام اور اپنا پیر نظر آئے. کوئی کمی اگر دوسرا کہے بھی تو اس کو 10 خوبیوں کے ساتھ اس کو تائب کرے اور اس کو قبول کروائے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے. تو صاحب یہ خامی کی بات، یہ خامی نہیں ہے. آپ کی خامی کے دکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس میں عملی طور پر شریک نہیں ہو رہے. شریک ہو کر دیکھو، ہم شریک ہوئے راتوں دن جاتے ہیں تو یہ ہم کو کمی نہیں دکھتی. چشتیہ رومال کا استعمال یا خدم بوسی یا اس طریقے سے مجلسوں کا کروانا یا پھر اس طریقے سے دینی اجتماع کا کروانا، یہ کمی نہیں بلکہ کمال کی چیز ہے. اس نظام کی پہچان بڑھنے کی نہیں بڑھتی. اب وہ بیچارہ بیٹھ کر بولا ہے کہ نہیں ذرا اس کے بغیر نظام، انہیں کیا مشورہ دے رہا؟ انہیں تو تمہارے نظام کو آگ لگانے کے چکر میں، اور تم ہیں اگر خدا نہ خواستہ سن کر اب اپنا بھی نفس چاہتا ہے نا کہ چشتیہ رومال کا بوجھ ہٹ جانا یا ختم ہو سی، تو وہ کرواتا کیا ہے. لیکن کوئی، اور ہماری کیا جرات ہے کہ جو نظام ہم کو دیا گیا ہے تم اپنے پیر سے اس بات کی امید ہی مت رکھو کہ تمہارا پیر اپنی ذات پر لے کر بڑوں کی منشا کے معاملات میں اپنے مرید اور خلیفہ اپنی آل اولاد کی رعایت رکھے گا. بالکل نہیں ہو سکتا. جی مر جائے گا ہمارا، یہ نہیں ہو سکتا. اب جن کو ان میں کمالات نظر نہیں آ رہے، اچھا جو ان نظاموں کے معاملات میں تم کو بزن کرنے کے لیے کمیوں کی رہبری کر رہے ہیں، وہ تو باہر والے ہیں، باہر کے سب ہے نا. پہلی بات تو یہ کہ ان کا لقمہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، ورنہ امام کی نماز ٹوٹ جائے گی. مسجد میں نماز چل رہی ہے، امام غلطی کیا، اگر انہیں لقمہ دیا، امام لقمہ لے لیا، انہیں نماز میں شریک نہیں تھا تو فقہ کے اعتبار سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. صف کے باہر والے کا لقمہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. تو جو تمہارا پیر بھائی نہیں، تمہارا خلیفہ نہیں، اور جو نظام کا نہیں ہے، نظام میں جڑنے والا نہیں ہے، جڑتا تھا اب نہیں جڑ رہا ہے، اس کا لقمہ بھی تم قبول نہیں کر سکتے. اگر قبول کریں گے تو تمہارا نظام تمہارے لیے بے اعتماد بن جائے گا. تم
اس کی اگر سنیں تو پھر انہیں 10 تدبیریں اختیار کر کے تمہارے دماغ کے اندر اس نظام کے متعلق بدگمانی داخل کرنے کی کوشش کرے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور خدا نہ خواستہ دماغ میں بدگمانی آ گئی تو وہ ٹیومر ہے جو برین کے اندر میں امپروو ہوتے رہتا ہے، پنپتا رہتا ہے، ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ایک رکاوٹ اور پردہ پڑ جاتا ہے، نظام کی خوبیوں کو دیکھنا بند کر دیتا ہے. لائٹ لے لو مجبوری کے لیے، کر لے رہے ٹھیک ہے، لیکن اب خوبیاں نظر ہی نہیں آ رہی اس کی، تو خوبیاں نظر آتی ہے تو اس کو ظاہر کرے گا، اس کو بند کر دے گا. پھر بجائے اس کے ایک رکاوٹ، ایک پردہ حائل ہو جائے، کوئی کر لے رہے زبردستی ہوگی اس واسطے کہ ہاں بزرگوں سے معلوم ہے نا، خبر میں آ کے پھر بچا دے گا قیامت میں اولیاء کے ساتھ رہ کے، ٹھیک ہے جنت و جہنم کے لیے. یہ کیا ہوا کہ بیمار ہو گیا ہے، اس نظام کے اندر میں وہ رک گیا ہے، حجاب میں آ گیا. کیوں؟ ایسے لوگوں سے، چاہے وہ پہلے مرید تھا، پہلے خلیفہ تھا، یا پھر کوئی دوسرے سلسلے کے لوگ ہیں، یا دوسرے علماء ہیں، یا دوسرے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے اس نظام کے متعلق بدگمان یا کچھ کمی کو، کمال والے نظام کے اندر میں کمی برداشت کی. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل اس نظام کے اندر میں، لیکن کمی کے دیکھنے کا حق تو تمہارے پیر کو بھی نہیں ہے، تو خلیفہ اور مرید کو کیسے؟ اور جن کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ذرا کمی ہے اس نظام کے اندر میں، تو وہ کمی والا کمال والا نہیں ہے بلکہ نمبر 1 کا کمینہ ہے. اور وہ کیوں؟ کہ اس نے ذرا اعتماد کر کے ایسے لوگوں سے اپنے دماغ کے اندر میں نظام کے معاملات کے، تو ان سے سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ تم کو یہ کمی نظر آ رہی ہے، جبکہ ہزاروں کمالات ہیں، یہ تم کو نظر نہیں آ رہے. پہچان تو ہو جائے گی، فوراً سیٹلائٹ ہوگی کہ نہیں؟ اس کے سامنے 10 کمالات کو، جس سے مجھے یہ اس کے اندر میں نظام میں یہ کمال ہے، یہ ایک طرح سے اس طریقے سے 10 خانقاہیں چل رہی ہے، یہ نظام حرکت میں آیا ہے اور لوگ اتنا قریب ہو رہے ہیں، نظاموں سے اتنی واقفیت ہو رہی ہے، اتنا اس نظام کے یہ کمالات نہیں ہیں. ان کمالات کو سامنے لا کر وہ جو کمی کا اظہار کیا اس کو توبہ کروانا پڑے گا. توبہ کرنے پر مجبوری ہوگا اگر خیر والا ہوگا، یا نہیں تو کم از کم تمہارا میرا اپنا ڈیفینس تو ہو جائے گا. اب تم نے سن لیا اس کمی کو، مسکرا دیے، تو سمجھنا کہ تم ایکسیپٹ کر لیا، قبول کر لیے ہیں، اور جا کر ٹک بول کے سیدھا تمہارے دماغ میں بیٹھ گیا ٹیومر ہو. اب کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں پھر نظام کے کمالات کو محسوس کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو جائے گا، یا تو بڑے سے بڑا بھی نظام ہو جائے، لائٹ ہے اور چلتے رہے. کیا ہو گیا؟ کیا ہوتا ہے؟ بڑی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ساری امت کی ہماری تمہاری خاص طور پہ حفاظت فرمائے. لیکن ٹیومر پیدا کیا ہوتا ہے؟ تو سوچ ختم ہو جاتی ہے، اس کا نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، پورا اس کا نروس سسٹم اپسیٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کیوں؟ کہ نظام کے معاملات میں بے اعتمادی کا ٹیومر اس کے دماغ میں کسی نے بٹھا دیا. اب نظام کی خوبیاں اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، بڑی سے بڑی خوبیاں بھی ہے. اچھا، بڑی سے بڑی خوبیاں نہیں ہیں، جو خوبیاں آج تم لوگ محسوس نہیں کرے اس نظاموں کی، عام انسان اس کو محسوس کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا، منشیات کے اندر میں وہاں کے عوام اور وہاں کے حاسدین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو سمجھ میں آیا کہ خانقاہ محمدی کا نظام ایسا کہ کل منچریال کے سارے منچریال کے اندر میں تو صرف خانقاہ والی نظر آ رہے تھے. اتنا منظم نظام ان کا، اتنی خوبیوں والا نظام، عام لوگ مخالف ہی نہیں، یہ خوبیاں نظر نہیں آ رہی اس کو. تو اس طریقے سے وہ ٹیومروں کو داخل کریں گے نظام کے معاملات میں. اس میں کمالات کو، ایک مرید ہے، خلیفہ ہے، انہیں تو رات و دن اس نظام کے کمالاتی کو سوچتا رہے گا. کتنے نئے نئے بچوں سے مجھے ان نظاموں کے معاملات میں وہ کمالات سوچ کر میرے سامنے ظاہر کرتے ہیں کہ میرا دماغ بھی حیرت میں ہوتا ہے کہ میں ان چیزوں پر نہیں سوچا، اس نظام کے کمالات کو. لیکن وہ میرے بچے ان کمالات کو سوچ کر، اچھا کن کو کمالات نظر آئیں گے؟ جو سوچے گا، تدبر کرے گا، جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا. بالمقابل اس کے کہ اگر کوئی کسی طریقے سے اگر کوئی کمی کی طرف میں اگر انگلی اٹھا رہا ہو تو بحث کو ایسا مناظرہ، چیخنا پکارنا، مارنا توڑنا تو نہیں ہے. لیکن اس نظام کے جو کمالات تم کو واقف ہے، وہ 10 کمالات اس کے سامنے بول دو اور کہہ دو کہ تم یہ کمی کا مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یہ کمالات آپ کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا، وہ سامنے والا اگر
اس کو قبول بھی نہ کرے، متاثر بھی نہ ہو، لیکن کم از کم کہنے والا 10 خوبیوں پر کمالات کو اگر بیان کر دے گا وہ تو سیف ہو جائے گا نا، وہ اس کی اس کمی کے بعد کو خود قبول نہیں کرے گا، یہ تو محفوظ ہو جائے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے کمالات ان کے سامنے بیان نہیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے قبول کر لیا اور وہ ٹیومر جا کر تمہارے دماغ میں بیٹھا۔ اب جب دماغ میں بیٹھ گیا تو پورے نظام کے معاملات کے اندر میں ایک کمزوری پیدا ہو جائے گی، پورے جسم پر اس کا اثر ہوگا کہ نظام میں پھر اس کو کمیاں نظر آنی شروع ہوگی، اور اس کے لیے دلائل کیا دے گا کہ جیسا بول رہے ویسا کر رہے، یہ تو ہو رہا لیکن لوگ جڑ رہے نہیں، ہم کو ہو رہا نہیں، ویسا کر رہے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے کو تھوڑا سا سیٹ کرنا پڑتا ہے، یا اپنے کو کچھ نظاموں کے معاملات کے اندر میں بدلاؤ لانا پڑتا ہے، اور اس کے لیے شدتوں کو ختم کرنا پڑتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ بات اگر امپروو ہوگی نظام کے معاملات میں تو دوسروں کی وجہ سے اپنا تو گھر جلا لے رہا ہے، دوسروں کی وجہ سے تو اپنے کو برباد کر لے رہا ہے۔ ہم کو تکلیف دوسروں کی اس پر نہیں ہوگی، لیکن ہمارے بچے اگر ایسے شکار بنے تو یہ تو تکلیف کا باعث ہوگی۔ پھر اس کو وہ جو ہوگا امپروو، تو پھر اب پورے نظام کے معاملات کے اندر اس کو خوبیاں کمالات نظر نہیں آئیں گی، خاموش ہو جائے گا، بالکل کچھ نہیں، سن گن، ارے کیسا، اچھا ٹھیک ہے۔ اگر کمالات نظر آئے تو وہ تو ابھر کر خوشیوں کا اظہار کرے گا، اپنے بیوی بچوں میں تذکرہ کرے گا۔ کل ہم مجلس کے اندر میں گئے تھے اور وہاں پر ماشاءاللہ یہ چیزیں، فلاں کی یہ اخلاق، فلاں کی یہ، اور فلاں علاقے سے آج تمہارے گھروں کے دسترخوانوں پر تمہاری بیوی بچوں کے سامنے اور تمہارے اپنے دوستوں کے سامنے ان مجلسوں کے تذکرے تمہاری زبانوں سے نہیں۔ کیوں؟ کہ کسی بیماری کی طرح رہے گی، کسی مرض کے شکار بن رہے ہو، نظام میں کمالات تم کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر کمالات نظر آئے تو اچھا کھائے تو اچھی ڈکا دے کر تعریف تو کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ میرے خلیفہ اور میرے مریدین، کیا تم آج جائزہ لے لو کہ اپنے بیوی بچوں کے سامنے کل کی مجلس کے جو اچھے خوبیاں نظر آئے تذکرہ کریں، اپنے دوست احباب میں تذکرہ کریں۔ تمہارا پیر تم کو کیوں پوچھتا ہے کہ کل کی مجلس سنے تو اس میں کیا اچھی بات محسوس ہوئی، یا کل کی مجلس میں تم کیا اثر لیے؟ کیا بکواس ہے؟ تمہارا پیر بے وقوف ہے، یا اپنی تعریف کروا لینا اس کو مقصود ہے؟ کیا تم اس کے منہ پر تم اس کی تعریف کر کے اس کو خوش کرے تو وہ خوش ہونے والا ہے؟ یہ کون سا رخ ہے؟ یہ چیک اپ ہوتا ہے کہ تم اس نظام کے اندر میں، تمہاری نظر اس نظام کے خوبیوں پر ہے تو تم کیا محسوس کر رہے ہیں اور اس پر کتنی خوشیاں ہو رہی ہے تم کو۔ یہ ہے تو اس نظام کے اندر میں زندہ ہونے کی علامت ہے۔ بجائے اس کا جا کے آ لینا ہو گیا، ٹھیک ہے اب کیا نہیں، یہ بات کیوں کہ ہر دن ہر قدم تمہارا اس راہ کے اندر میں اس نظام کی ترقی پر آگے بڑھے، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اس نظام کے کمالات کی تذکرے کرو گے۔ کوئی اچھی چیز مثال دیا نا آپ لوگوں، بریانی اچھی پسند آئی تو گھر میں بیگم سے آگے آج اچھا کھانا پکا تھا، آج لنگر اچھا پکا تھا، بولے تھے کہ نہیں بولے؟ کس بات کی علامت ہے کہ اچھا سمجھے تھے، خوبی سمجھے تھے۔ اگر ایسی ویسی ہو گیا نارمل چیز ہے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھی چیز پسند کی ہے، خوبی نظر آئی تو اس کو ظاہر کرنا آدمی کی فطرت ہے۔ اگر ان نظاموں کے اندر میں، ان دینی اجتماعات کے اندر میں، ان نظاموں کے اندر میں خوبیاں نظر آ رہی ہیں، پھر بھی خاموش اگر تم بیٹھ رہے ہو تو کسی مرض کی علامت ہے، ورنہ جہاں موقع ملے گا دوستوں میں، بیوی بچوں میں، پیر بھائیوں سے، خلیفہ بھائیوں سے، تو وہ تو جو خوبی محسوس بھی تو خوشی اگر ہوئی تو اس کو ظاہر کرے بغیر نہیں رہے گا کیا؟ یہ کس بات کی علامت ہوگی کہ اس کو خوشی ہوئی ہے اور وہ ظاہر کر رہا ہے، اور جو ظاہر نہ کرے اس کو خوشی بھی نہیں ہوئی، اور خوشی جس کو نہیں ہوئی تو ناخوش ہونے والا مریض ہے، مرض کا شکار ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اپنے ہی نظام کے معاملات میں اس کو لوگوں کے کہنے سے یا دیکھنے سے، ایک حقیقت سے آنکھوں کو بند کر کے خوبیاں ساری کی ساری اس کو نظر نہیں آئے گی، اور ان نظاموں کے معاملات میں جس کو وہ خامی سمجھ رہا ہے وہ سامنے لا دے گا اور یہ قبول کر لے گا، تو اس کی بھی رائے بدلنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے دماغوں کے اندر بھی کینسر کے جراثیم پیدا ہونا شروع ہوں گے کہ نہیں یہ جو بول رہے سو یہ صحیح ہے، اور اس میں پھر ادھر ادھر سے یہ چیزیں جوڑے گا
کہ محنت ہم کرتے ہیں, لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. اچھا یہاں پر معاملات تو میرے غریب نواز کا کرم ہے, خانقاہ محمدیہ میری نصرتی کا, کہ وہ جو شروعات کے اندر میں لوگوں کو موقع ملا مسجدوں میں جو مخالفتیں کی, وہ عنوانات تو آج ہے ہی نہیں. وہاں پر پیسے تھے, بکرے تھے, مرغے تھے, کچھ کا کچھ تھا, کچھ کا کچھ تھا, کچھ عنوان تھا. لیکن آج یہاں پر یہ عنوان تو ہے نہیں. ہے کیا کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا کہ 10 روپے دھوکہ دے کر ہم سے لیے تمہارے نظام کے لیے؟ اتنا کلیئر, اتنا پاک اور صاف نظام تم کو ہم کو اس نظام کا ملا ہے نہیں. اس کے لیے اس کے کمالات کو اگر تم بول نہیں سک رہے ہو تو اس میں کمیوں کو سنا کر تم کو متاثر کر کے تمہاری منزل کو کھوٹے کر رہے ہیں. لیکن تم اپنے خاندان میں, اپنے دوست احباب کے اندر, اپنے رشتہ داروں کے اندر, اپنے بڑے چھوٹوں کے اندر میں اس نظام کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے زبان ہی نہیں کھول رہے. مرض ہے کہ نہیں؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نظام تو جو چلنا ہے چلے گا, لیکن جو اس مرض کا شکار بنے گا اس کی منزل کھوٹی ہو جائے گی. پھر نظام کے معاملات کے اندر میں کمالات کا تذکرہ نہیں کرے گا, کمالات کو محسوس کرنا بند کر دے گا. ارے کہیں بشارت کیوں نہیں سوچے تھے, وہ ضروری ہے کہ وہ صحیح ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا کہ ہو گیا نیچے اتر گیا. یہ کمالات اس کو نظر نہیں آئیں گے. پھر کمالات نظر نہیں آئیں گے نظام کے معاملات میں تو پھر کسی اپنے پیر بھائی اور خلیفہ کے کمال کو یہ سننا بھی برداشت نہیں کرے گا. پھر فلاں خلیفہ بھائی کے ہاتھ نہیں کا کہیں کا ہوا دکھاوے کے لیے کرے ہو, خالی ناچے کودے, وہ حضرت کو خوش کرنے کے واسطے. کمالات بھی نظر نہیں آئیں گے کیونکہ یہ مریض بن چکا ہے اس نظام کے اندر, اس کی منزل کھوٹی ہونے تک چل رہا ہے. اور پھر اس کا اتنا ہولناک انداز آئے گا کہ جو مرید اور جو خلیفہ اپنے نظام کے معاملات میں کمالات کے تذکرے کے بجائے خدا نہ خواستہ پائزن مل ہو کر اس کو اس نظام کے اندر میں کمیاں نظر آئے تو اس کے لیے تو پھر ہلاکت کا راستہ کھل جائے گا. پورے نظام سے وہ ایک فارمیلٹیز ہوگی, رسمیت ہوگی, چلو ہے نا کیا کریں گے, چلو اتنا کر لو اتنا کر لو کیونکہ ہے نا نسبت. نہیں کیا ہوا کہ اس نظام کے اندر میں پھر یہ اس کے دماغ سے وہ جو چیز رک گئی ہے نظام کے معاملات کے اندر میں, اس کو خوبیوں کے بجائے اس میں نعوذ باللہ کمیاں محسوس ہونی شروع ہو گئی. اور یہ کمیوں کو محسوس کرنے کے بعد پھر وہ مرض آگے بڑھے گا تو زبان پر آئے گا, کہ زبان سے بولنا شروع کرے گا. اور صحیح بات ہے کہ ذرا اگر یہ نہیں ہوا تو اچھا ہے, ذرا یہ ایسا ہوا تو اچھا ہے, پھر وہ نہیں ہو رہا تو اچھا ہے. اور پھر جب وہ مرض زدہ ہو جائے گا نظام کے معاملات میں, اس کو کمالات نہیں بلکہ کچھ کمیوں کا کینسر اگر اس کو ہو گیا تو پھر غیر محسوس طریقے سے نظام میں بالکل ڈھیلا اور مجبور بن جائے گا, فارمیلٹی اور رسم کے درجے میں کرنے والا ہو جائے گا مجبوری کے لیے. کمالات نہیں ہے تو پھر آدمی پھرتی باقی نہیں رہے گی, اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کی ساری پکڑ ہے ڈھیلی پڑ جائے گی. ہوتا ہے کہ نظام کے معاملات کے اندر میں کمالات ہے تو ہر جگہ کمالات کو بولے گا اور زبان کھولے گا تو سمجھا تھا دیکھو کل کی مجلس میں یہ ہوا اور پھر کل ہم آگے تو یہ ہوا تھا اور یہ پیر بھائی یہ بولے اور ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کمالات ہی کمالات سنا. اگر یہ نہیں سنا رہا ہے, سن من ہو گیا ہے, اس پر سوچ لو کہ کمالات اس نظام کے کیا اگر ہم کو اس سارے نظام میں کچھ کمالات ہی نظر نہیں آ رہے ہیں تو یہ ہماری کمی نہیں, ہمارا بہت بڑا خطرناک مرض ہے. اگر کمالات نظر آ رہے ہیں تو اور اس سے خوشی ہو رہی ہے تو خوشی وہ ہوتی ہے کہ جس کا اظہار آدمی مجبوراً فطرت سے کرتا ہے. تو کیا تم نے اور ہم نے بھی اپنے گھر میں کل کی مجلس کے تذکرے کیے, اپنی بیگم سے کریں, اپنے بچے سے کریں, اپنے بھانجوں اور بھانجیوں سے کریں, یا اپنے پیر بھائیوں سے کریں, محلے والوں سے کریں؟ نہیں کرے تو کیا مطلب یہ کہ کمال کچھ نظر نہیں آیا, اور کمال نظر نہیں آیا تو تم تو آبسینٹ ہو گئے ہیں. کمال نظر نہیں آیا تم کو تو پھر کیا ہوا کہ کہیں مرض کے اس لیول پہ تو نہیں پہنچ گئے کہ اس نظام میں کمی نظر تو نہیں آ رہی. کمی نظر اگر آ گئی تو پھر آگے کہیں تمہاری رائے بھی تو ذرا اس کے بجائے ایسا ہونا چاہیے, وہ ویسا ہونا چاہیے, اور یہ ذرا زیادہ سختی ہو جا رہی ہے, یہ ذرا اس طریقے سے ہونا چاہیے.
اگر کمال نظر آتے ہوئے کمال کے متعلق آگے کا اگر کمال کا اگر کوئی بات اگر ذہن کے اندر میں آئے تو خوشی کے ساتھ میں وہ خوبی میں بے قابو ہو کر بہت زیادہ خوشی ملی تو کیا کرتا ہے؟ ایک خوشی کا لیول تو یہ ہے کہ اپنوں کو خود خوش ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ ارے بہت خوش نظر آیا، ہاں مجھے خوشی ملی ہے۔ ایک خوشی کا معیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر میں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا بریانی پکی تھی، بہت اچھا کل دعوت میں انتظام تھا، بہت خوشی ہوئی گھر والوں کے سامنے۔ اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے کہ وہ خوشی کا مبلغ بن جاتا ہے اور خوشی کو ظاہر کرتا ہے، ارے اتنا خوش ہو گیا کہ ہر جگہ وہی تذکرہ، میت پہ بھی ہے تو وہی تذکرہ کر رہا ہے۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ کمال والا خوشی والا کون ہوتا ہے کہ جس کو خوشی ملی ہے تو وہ ہر جگہ تو نظام کے کمال صرف اپنے دسترخوان پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں نہیں بلکہ جہاں پر بھی جن سے سابقہ ملے گا اس کو انہیں نظام کے جو کمالات ہیں اور جو خوبیاں ہیں اس کو ظاہر کرنے کا موقع تلاش کر کے زبردستی موقع نکال کر وہ خوبیوں کو ظاہر کرے گا کیونکہ وہ خوش ہوا ہے، اور جو ظاہر کرنے کو اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں بن جا کے آگے اپنی ہاں ٹھیک ہو گیا، پھر موقع آیا تو چلے جائیں گے، وہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے، اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنی خوشی نہیں ہوئی، وہ ایک رسمیت چل رہی ہے۔ اور جس کو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے میرے بچوں، اس کے انجام کے بارے میں سوچو کہ پھر جس نظام کے معاملات میں اس کو کمیاں نظر آئے، زبان سے نہیں بولے گا کیونکہ نہیں بات حضرت تک پہنچ جاتی ہے اور پھر حضرت نہیں سنتے ہوں گے، نہ ہر درمی کرنے والے ہوں، کچھ بھی بولے گا، کچھ بھی سمجھ لے گا، سمجھانے والے سمجھا بھی دیں گے، کسی کو سنتا ہی نہیں ہے نا، وہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کے اندر میں پیدا ہوگی تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ پھر اپنی نسلوں کو اور اپنوں کو اس نظام کی خوبیاں بتا کر نظام سے قریب کرنے کی فکر اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ جو خوشی محسوس کر رہا تھا، کمالات نظر آ رہے تھے، وہ اس کو نظر نہیں آ رہے، تو اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ خوش ہو کر اس نظام کے کمالات کو بولنا بھی بند کر دے گا، خوش ظاہر کرنا بھی بند کر دے گا، اور پھر غیر محسوس طریقے سے اس نظام کی کمیوں کو محسوس کر کے وہ کہ سب سے پہلے وہ اپنوں کو جن کو سمجھے گا یا اپنی نسلوں کو جن کو سمجھے گا، ان کو اس نظاموں کی خوبیوں کے نہ محسوس ہونے کی وجہ سے ان کی فکر اس نظام میں جوڑنے کی بند ہو جائے گی۔ اس لیے زندگیوں کا جائزہ لو، بھیا تم اپنی مستورات کو کیوں مجلس میں خانقاہ میں نہیں لے کر آ رہے، اپنے معصوم بچوں کو کیوں خانقاہ میں نہیں لے کر آ رہے؟ اس لیے کہ خوبیاں نظر آتی تھی تو اس وقت لاتے تھے، اب وہ خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، جان دو۔ ایسے ہی ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر کمزوری یہ ہوگی کہ نہیں لے گئے تو چل جاتا نا، کیا ضروری ہے، اور بولتے رہتے حضرت میلاد کی مجلسوں میں اپنے بیوی بچوں کو بلاؤ، خاندان والوں کو بلاؤ، بولتے رہتے، مگر ٹھیک ہے بول دیا، اپنا کام تو پورا ہو گیا۔ اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے خوشی نہیں ہوئی اور اس نظام کے کمالات اس کو محسوس نہیں ہوئے، اس لیے اس نظام کے معاملات کے اندر میں اس کو اب کسی نہ کسی درجے میں لیول نظر آ رہا ہے، تو اب یہ خوشیوں کا اظہار نظام کے کمالات کو بیان کرنے کا تذکرہ بند کر دے گا۔ اس کے بعد پھر اتنا انجان ہوگا اور اتنا اپنی زبان کو روک دے گا، اپنے ہاتھوں پیر کو اور محنتوں سے روک دے گا، رسم کے درجے میں آ رہا ہے، جا رہا ہے، کر لے رہا ہے، ٹھیک ہے، زبردستی بولیں گے تو کر لے گا، لیکن اپنی فکر کے ساتھ اپنی ذاتی اس میں انٹرسٹ اور اپنے ذاتی خوشیوں کا اظہار اور اپنے ذاتی طور پر اس نظام کی خوبیوں کو ایک ایک انسان تک پہنچانا، یہ نتیجے کے اعتبار سے پھر وہ اپنی نسلوں کو بھی محروم کر دے گا، کیونکہ کمالات نظر ہی نہیں آ رہی اس نظام کے اندر۔ اگر کمالات اس کو نظر آ جائے اور مطمئن ہو جائے اور خوبیاں نظر آ جائے اس کو اور زبانوں سے ان خوبیوں کو تذکرہ کرنے والا ہوگا، تو جو دوسروں کو خوبیاں بیان کر کے ان خوبیوں سے قریب لانے والا ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو محروم کرے گا۔ اس لیے جن خلیفوں جن مریدین کو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو ان مجلسوں میں لانے میں پہلے تو آگے تھے لیکن اب پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ مریض اور مرض پیدا ہو چکا ہے، اس کا علاج کر لو، ورنہ تمہاری نسلیں تو اس نظام سے محروم ہو جائے گی اور تم اس نظام کے معاملات کے اندر میں دیانتدار نہیں ہوں گے اور محرومیت تمہاری مقدر بن جائے گی۔ تم کو تو سارے انسانوں کو اس نظام کے پہنچانے کا اور سارے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانے کا مقصد دیا گیا،
اور ہم اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، یا خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے، یا غریب نواز میرے کسی مرید، میرے مریدہ اور میرے خلیفہ کو محروم نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ چیز ہو گئی اور وہ زیادہ مرض بڑھ گیا، تو پھر اس کو اس نظام میں کمالات اور خوبیوں کے بجائے کمیاں نظر آنی شروع ہوگی۔ جہاں کمیاں نظر آئے گی وہ ظاہر بھی نہیں کرے گا، خاموش ہو جائے گا، اپنی جگہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ ہم سے نہیں ہوتا، وہ چیز اور وہ خوشیوں کا اظہار اس کا باقی نہیں رہے گا۔ یہ خطرناک راستہ ہے۔ میرے مرید اور میرے خلیفہ اور میرے مریدان، اس پر اپنی زندگی کا جائزہ تم بھی لو، میں اپنی ذات سے بھی لوں۔ دن بدن اس کے کمالات تمہارے میرے سامنے اگر آئے تو خوش ہوں گے تو خوشیوں کو شیئر کریں گے اور خوشیوں کو تقسیم کریں گے، اور خوشیوں کو تقسیم کریں گے تو لوگوں کو خوشیاں ملیں گی اور لوگوں کا نظام سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ نا امید ہو گئے، مریض ہو گئے تو کیا مطلب؟ تم خود نا امید ہو گئے، کمی نظر آ رہی ہے، نہیں ہو سکتا، یہ ہم کر رہے ہیں لیکن نہیں۔ ذرا اس کے بجائے نظام کے معاملات کے اندر میں اب پھر دماغ ہی کام کرے گا کہ یہ ذرا زیادہ لیول کا ہو گیا، زیادہ وزن ہو گیا، یہ قدم وسیعوں کے نظام کو ذرا بند کر دینا، یا پھر چشم رومال کے لازم نہیں کرنا، اور مسورات کو مریدان کو بھی تقریبات کے اندر میں بازاروں میں جانے پر اتنا لازم نہیں کرنا۔ خوبیاں تو نظر نہیں آ رہی لیکن خامیوں کو قبول کیا اور اس کی رائے بدلتی جا رہی ہے۔ یہ بڑے مرض اور بیماری کی طرف کی اس کی تلہ ہے۔ یہاں اپنے آپ کو سیٹ کرو، کمالات نظر آئے تو نظام کے اندر میں نظر آئے، اور یہاں پر ہر چیز کی خوبی ہی خوبی نظر آئے، اور خوبیوں کے اندر میں اور خوبی کہ اگر کسی مرید اور خلیفہ کے سامنے ذہن میں یا بشارت میں یا سوچ و فکر میں اگر کوئی بات آئے تو جو خوبی کا دیکھنے والا ہوگا اس پر خوبیوں کا دروازہ اس نظام کا کھلے گا۔ میں میرے بعض مریدین مجھے سامنے میں بتا رہا ہوں آپ کو مسجد میں بیٹھ کر ممبر کے بازو کہ بعض مریدین اس بات کی رہبری میرے سامنے کرتے ہیں کہ حضرت یہ مجلس کے اندر میں ہم تو یہ محسوس کیے اور یہ فلاں ہمارے پیر بھائی نے یا ہمارے خلیفہ بھائی نے یا ہمارے بچے نے بیان کے اندر میں یہ بات کہی، تو پھر آگے کا اپڈیٹ جو نظام ہے وہ نظام ہم کو محسوس ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ اس نظام میں یہ زندہ ہے اور اس نظام میں اس کو خوبیاں نظر آ رہی ہے۔ اتنی خوبیاں نظر آئے اور اتنی اس نظام کے اندر میں اس کو خوشیاں ملے، اس کی خوشیوں کا مرکز صرف نظام بن جائے، اوڑھنا بچھونا اس کا نظام بن جائے، تو امید ہے کہ تمہارے ذریعے سے پھر نظام آگے بڑھے گا، ورنہ ٹھٹر کر رہ جاؤ گے اور خطرہ ہے کہ کہیں اپنی ذات سے محروم نہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے بھائی، اپنی زبردستی نے اپنی نماز اپنی پڑھ لیں گے، اپنی تہجد، اپنا ذکر اور اپنی قرآن کی تلاوت، چلو اپنی کونا اپن سنبھال لیں گے اپنی مسجد کا، یہ کیا جانے پہ مغفرت ہوتی کی، یا پھر پیر کے ذریعے سے جو جن کو پیر نہیں ملا کیا وہ جہنم میں جاتے کی؟ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، محروم ہو جائے گی ذات۔ اس لیے میرے بچوں کی نظاموں کے معاملات کے اندر میں فصل کوئی مت دیکھو، بلکہ گھاس پھوس بھی اگر ہو رہی ہے تو اس کو کاٹ کر پھینکو۔ تم کو یہ نظام نسلوں کو دینا ہے، سارے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے لیے ان نظاموں کے معاملات کے اندر میں تمہاری میری ترقی اس راہ کے اندر میں ہے کہ اس نظام میں خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئے۔ زبردستی کی بات تو نہیں ہے نا، خوبیاں مسلط کریں سوچنے والوں کے لیے۔ میرے نئے نئے بچے میرے سامنے ان باتوں کو، نظام کے معاملات کو لے کر آتے ہیں جو میرے نظروں سے اوجھل رہتا ہے، وہ لوگوں کی نظریں وہاں پر پہنچ جاتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے ان نظاموں کی خوبیوں کو دیکھ کر خوش ہو، اس کا اظہار بھی کرے، میرے سامنے بھی لائے۔ خوشامدی چاپلوسی کے لیے نہیں، وہ مکاری ہوگی، دھوکے بازی ہوگی، لیکن خوبیاں تو ہے ہی ہے، اور روزانہ خوبیوں سے نظام کو معمور و منور کیا جا رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ کرم ہے بزرگوں کا، میرے غریب نواز کا، کہ نظاموں میں دن بدن خوبیوں کو، کمالات کو اور پھر خوشیوں کے عنوانات کو اس نظاموں میں دیا جا رہا ہے۔ دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا ہے؟ اگر اس پر نظر نہیں، اس کے تذکرے نہیں، سوچ لو میرے مرید اور میرے مریدان اور میرے خلفاء، کیا تم نے کل کے منچریال کی محفل میں جنہوں نے شرکت کی، کیا آج دن بھر کے اندر میں کسی سے اس مجلس کی کوئی خوبی کو شیئر کیا ہے؟ نہیں کیا ہے تو تم مریض ہے، آج رپورٹ ہے تمہاری، اپنا علاج کر دو۔ ان نظاموں کے اندر میں خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کرو، بالمقابل اس کے اگر مرض انتہائی درجے پر پہنچ گیا تو اس نظام کے اندر میں تم کو کچھ کمیاں نظر آنی شروع ہوگی، اور جب یہ مرض پیدا ہو گیا تو سمجھ لو کہ تم اپنی ذات کو بھی نہیں بچا سکو گے، آج نہیں تو کل اس نظاموں سے دور ہو جاؤ گے۔
یا غریب نواز مجھ کو اور میرے بچوں کو اور قیامت تک آنے والے ہمارے وابستگان کو اس مرض سے مکمل حفاظت فرما دیجیے کہ ہم کو اس نظام میں خوبیاں ہی خوبیاں، کمالات ہی کمالات نظر آئے، اور اس لعنت سے کہ اس نظام میں کچھ کمیاں یا کچھ ہلکا کرنے کی صلاح مشورے ہمارے ذہنوں کے درمیان، یہ خطرناک مرض ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے، سلامتی عطا فرمائے، اور اس نظام کی خوبیوں کو دیکھ کر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، بحق لا الہ الا اللہ۔